کا دن ایسا دن جس میں ہم ہی نہیں بلکہ پورا بر صغیر پورا ملک ہے، آج ہم اس دن میں موجود ہیں۔ یہ 26 جنوری ہے، اس کی تاریخی حیثیت ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ ہے۔ 2 دن ہمارے ملک میں ایسے گزرتے ہیں ہمارے اوپر کہ جن کی تاریخی حیثیت بہت زیادہ ہے۔ ایک ہے 15 اگست، دوسرا ہے 26 جنوری۔ 15 اگست کو یہ ملک سامراجی استبداد اور اس کے ظلم و ستم سے آزاد ہوا تھا، اور 26 جنوری کو یہ ملک آئینی اور دستوری اعتبار سے جمہوریت کا سب سے بڑا علم بردار قرار پایا تھا۔ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے آپ حضرات کے بارے میں کہ کچھ یہاں پر ایسے بڑے حضرات موجود ہیں کہ جنہیں اور جگہوں پر بھی جھنڈا پھہرانا ہے اور دوسرے پروگراموں میں بھی شریک ہونا ہے، اس لیے میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، ورنہ سچائی یہ ہے کہ یہ دن وہ دن ہے کہ جس کے اوپر اگر ہم ایک لمبے وقت بھی بولے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا، اور گھنٹے 2 گھنٹے اس موضوع پر بولنے کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ میں بہت مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے اس عنوان سے متعلق کچھ باتیں رکھ کر کے بات ختم کروں گا، اور ایک بہت بڑی خوشی ہمارے لیے یہ جڑی ہوئی ہے کہ آج ہم اس پروگرام کو مشترک طور پر اکٹھے ہو کر پیار و محبت کے ساتھ منا رہے ہیں۔ قصبہ سیوال کے بڑے بڑے حضرات یہاں سیاسی، سماجی، ملی رہنما موجود ہیں، اور اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے اس مقدس پروگرام میں شرکت کے لیے وقت نکالا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے 2 دن بہت تاریخی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ پہلا دن ہے 15 اگست 1947، یہ دوسرا دن ہے یوم جمہوریہ 26 جنوری۔ ان دونوں کے اوپر ذرا سا مختصر طور پر میں تبصرہ کروں گا۔ 15 اگست میں ملک آزاد ہوا، کس چیز سے؟ اس ظلم و ستم سے جس نے پورے بر صغیر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ان ظالموں سے کہ جو 7 سمندر پار سے دھوکے کے راستے سے آئے تھے دھوکہ دے کر۔ انہوں نے ہم سے کہا تھا، ہمارے پروجوں اور ہمارے بڑوں سے، کہ ہم یہاں آئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ یہاں تجارت کریں۔ وہ تجارتی قافلے کے نام سے یہاں آئے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے تعلق سے انہوں نے یہاں پر تجارت کا اپنا مرکز بنانا چاہا۔ کہا ہم یہاں کا مال برطانیہ کی منڈی میں لے جائیں گے اور وہاں کا پیسہ یہاں لگائیں گے تاکہ اور ترقی کرے۔ ظاہر ہے کہ جو حکم ہوتا ہے اسے یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ ملک کی ترقی کی کوئی بات کرے، ملک کی معیشت اور اس کی اکنومی مضبوط ہو، اس کی GDP مضبوط ہو، اس کے اوپر ہر حاکم کو فکر مندی کے ساتھ سوچنا بھی پڑتا ہے اور سوچنا چاہیے۔ تو انہوں نے آ کر کے ملک میں یہ بات کی کہ ہم یہاں تجارت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ملک میں ان کو تجارت کرنے کا موقع دیا گیا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا، اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ پہلی صدی کے اندر دوسری صدی آتے آتے اختیارات اتنے حاصل کر گئے کہ 4 صوبوں کے اوپر ہندوستان کے وہ قابل ہو گئے۔ بنگال بھی ہے اسی میں۔ یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ ملک کو غلامی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ دوسری صدی ان کو ہو گئی، 1601 عیسوی میں آئے، 1608 میں انہوں نے بات کی
1700 के बाद उन्होंने 1600 गुजरने के बाद जैसे ही वो 17वीं सदी शुरू हुई, उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बाद तारीख की किताबों में लिखा है कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने सबसे पहले इस फिक्रे को भापा। ये फिक्रे अजीम मुल्क के अंदर आगे चलकर के कोई और बड़ी शक्ल इख्तियार कर ले, उन्होंने एहसास किया, इसका इजहार किया। उनके फर्जंद अर्जमन शाह वलीउल्लाह के अल्लाह को प्यारा हो जाने के बाद उनके 4 बेटे, उनमें से एक बेटा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी है। शाह अब्दुल अजीज अपने बाप के मसनद के ऊपर बैठे और उन्होंने मुल्क के तूल अर्ज़ में निगाह डाली और ये महसूस किया कि हिंदुस्तान को अब इन्होंने गुलाम बना लिया है, इसलिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कह चुकी थी कि हुकूमत शाह आलम अज दिल्ली ताप आलम, और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि खल्क खुदा की है, हुकूमत बादशाह की है और हुक्मरानी ईस्ट इंडिया कंपनी की है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा था कि हमारी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता, जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो वहां हमारी हुकूमत है, और जब सूरज डूबता है और उसकी आखिरी किरण पड़ती है तो भी हमारी हुकूमत होती है। ये तकब्बुर के जुमले और ये बड़ाई के जुमले जब उन्होंने कहा कि हुकूमत शाह आलम अज दिल्ली ताप आलम, खल्क खुदा की, हुकूमत बादशाह की और हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का, हमारी हुक्मरानी और हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता, उसके बाद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने अपनी खानकाह और अपनी दरसगाह से बाहर निकलने का फैसला किया और उस मर्दे जलील और बतले जलील में, उस अल्लाह वाले ने जो आसमानों के ऊपर अल्लाह की तकदीर को अल्लाह के फजल करम से देख लेते हैं, इस तरह के बंदों में से उसका शुमार होता है। उन्होंने फतवा जारी कर दिया कि आज से मुल्क गुलाम हो चुका है, इसलिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐलान किया था ना कि हुक्मरानी हमारी है, तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने कौम को खिताब करके कहा था कि आज से हुक्म जब ईस्ट इंडिया कंपनी का चलेगा तो मुल्क गुलाम हो चुका है और गुलामी की जंजीरों को तोड़ना हमारे ऊपर फर्ज है, लिहाजा मुसल्लह जिद्दोजहद करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने फतवाए जिहाद जारी किया। जिहाद का ये माना है, जिहाद के माना जुल्म नहीं है, किसी को फर्क फहमी न रहे, जिहाद के माना जुल्म नहीं है, बर्बरियत नहीं है, कत्ल खून नहीं है, डाका सनी नहीं है, माल लूटना नहीं है, बल्कि उसके माना वो है जो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने बयान फरमाए कि अब चूंकि जालिम हमारे सरों पे मुसल्लत हो गया और मुल्क के ऊपर उसने कब्जा जमाने का ऐलान कर दिया, लिहाजा हमारे ऊपर जरूरी है कि हम अपने मुल्क को उनसे आजाद कराएं, इसे जिहाद कहते हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का अगर फतवा जारी न होता तो शायद हम हिंदुस्तान की फजाओं में आजादी का सांस न ले सकते थे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का फतवा आया, उलमा मैदान में निकल पड़े, अंग्रेज के मुकाबले पे आए, राजराने वतन उस वक्त तक नहीं थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उलमा आगे आए, मुसलमान कौम आगे आई, और उसकी वजह बहुत साफ ये भी है कि हुकूमत मुसलमानों से छीनी गई थी, एहसास भी मुसलमानों ही को रहा। बात समझ में नहीं आई? 100 साल तक बराबर हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई तले तनहा मुसलमान लड़ता रहा। तारीख उठा करके देखिए, मोतबर तारीखों में आपको सच्चाई मिलेगी और हकाइक मिलेंगे। ये अलग बात है कि कोई तारीख को मोड़ करके तोड़ करके पेश करे, उसका कोई एतबार नहीं हुआ करता। जिसका बाप जिंदा होता है और उसकी मां के गवाह मौजूद होते हैं, उसे हराम का नहीं कहा जा सकता है। तारीख के अंदर सारी सच्चाइयां मौजूद है, और जिस कौम को उसकी तारीख को बुला लिया जाए, सुन ले मेरे अजीजों, जिस कौम को उसकी तारीख, उसके बड़ों की तारीख बुला लिया जाए, उस कौम को तबाह करना बहुत आसान होता है। जब हमें हमारे बड़ों की तारीख याद न रहे तो हमारी तबाही फिर आसान हो जाती है, और जब तक हमें हमारे बड़ों की तारीख और हिस्ट्री याद रहेगी, दुनिया
ہے जो हमें झुका सके, लेकिन हमारे पास एक दस्तावेज है। जमीयत उलमाए हिंद, अल्लाह का शुक्र है, सारी दस्तावेज महफूज है, वहां पर सच्चाई है। तो मैं ये कर रहा था, मुख्तसर मुझे आपके सामने ये बातें लानी है कि शाह अब्दुल अजीज का फतवा आया, उसके बाद हजरत सैयद अहमद शहीद मैदान में आए, शाह इस्माइल शहीद मैदान में आए, इन्होंने लड़ाइयां लड़ी और इनके साथ धोखा हुआ। बालाकोट की पहाड़ियां आज भी गवाही देंगी, अगरचे वो सरहद पार है, उस वक्त सरहदें नहीं थी। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ये सारा का सारा पूरा हिंदुस्तान था। बालाकोट की पहाड़ियां बताएंगी कि उनके ऊपर आज भी सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद का खून मौजूद है। इस वक्त में सैयद अहमद शहीद को शहीद कर दिया गया, उनके शागिर्द रशीद शाह इस्माइल शहीद ने हाथ में आलम उठाया, मुकाबला किया, पीछे से उनके ऊपर वार किया गया, उसके ऊपर, और यही मैदान जंग है जब वो एक सिख ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। उसी वक्त में सैयद शाह इस्माइल शहीद ने फरमाया था कि ओ गुस्ताखे रसूल, जब तक मैं तुझे पर किरदार तक नहीं पहुंचाऊंगा, उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पीछे से एक ने तलवार मारी, तलवार लगनी थी, गर्दन उधर के नीचे गिर गई, मगर उस गुस्ताख के पीछे कटी हुई गर्दन के साथ धड़ भागता है, वो आगे चलता रहा, ये धड़ भागता रहा, बिलाखिर उस पर वार किया गया, उसके ऊपर गिरे, उसे शहीद किया। तब शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जान निकली है। ये हमारे वो अकाबिर है जिन्होंने इसी धरती के ऊपर अपनी जानों के नजराने पेश किए। उधर सैयद अहमद शहीद शहीद हो चुके हैं मुल्क की खातिर, इधर शाह इस्माइल शहीद हो चुके हैं। नवाब सिराजुद्दौला खड़े हो गए, मैदान में आए, जंगे पलासी लड़ी, फिर उनके साथ गद्दारी हुई। कुल 22 घंटे जंगे पलासी चली, उन्हें भी लालचियों ने शहीद करा दिया। वो मीर जाफर और मीर सादिक बाज नहीं आए, उन्होंने इन्हें भी शहीद करा दिया। उसके बाद अलम हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने उठाया और श्रीरंगपट्टनम के अंदर वहां उन्होंने पूरे मुल्क की आजादी का बेड़ा उठाया। उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं जब तक मुल्क को आजाद नहीं करा लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। अजीब और गरीब बात है कि सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाला है, अल्लाह वाला है, साहिब तरतीब है। कभी बालिग होने के बाद उनकी 5 नमाजें इकट्ठी कज़ा नहीं हुई। हमारे अकाबिर का इसके ऊपर इत्तिफाक है। उन्होंने अलम उठाया, 4 जंगें लड़ी और 1799 में अपनों ही की गद्दारी की वजह से शहीद शहादत का जाम पी लिया। वो सुल्तान टीपू जिन्होंने पीछे मुड़ करके देखना कभी अपनी जिंदगी में नहीं सीखा था, आगे ही बढ़ता जाता है, आगे ही बढ़ता जाता है। तसव्वुर ये है कि मुल्क को आजाद करा के हिंदुस्तान के बाशिंदों के हाथ में मुल्क की हुकूमत देना मेरा नस्बुल ऐन है। और बरतानिया में बैठे हुक्मरान कांपते हैं, कहते हैं जब तक सुल्तान टीपू ये रोड़ा बना हुआ है हमारे बीच में नहीं हटेगा, उस वक्त तक हम हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत नहीं कर सकते। ये अंग्रेजों का ख्याल ही नहीं, यकीन कामिल था। आज कोई सुल्तान पे सियासत करे, सुल्तान टीपू के ऊपर सियासी बयानबाजियां करे, वो करे सो करता रहे, मगर सुल्तान की सच्चाई को न आसमान भुला सकता है न जमीन भुला सकती है। सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह वो हुक्मरान है जिसने अंग्रेज शाबिर की आंख में आंख डाल के बात की है और मैदान जंग में शहादत का ताज अपने सर पे सजाया है। कल क़यामत के दिन ताजे शहादत के साथ सुल्तान बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर होगा। उन्होंने कह दिया था क्लियर, कहा कि इधर की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर होती है। सुल्तान टीपू का यह मकूला है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर होती है। उन्होंने मुल्क की वफादारी में मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। वो सुल्तान जब उनका इंतकाल हो गया तो अंग्रेज ने उनके पास खड़े होकर के कहा था कि आज से हुक्मरानी हमारी है, आज से हुकूमत हमारी है।
सुल्तान जिंदा रहा, अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई कि वो ये कह देता कि हुकूमत हमारी है। अल्लाह ने उसे वो जज्बा अता फरमाया। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा। 17वीं सदी खत्म हो गई, 18वीं आ गई। 18वीं सदी के बाद 19वीं आ रही है। ये सदी थोड़ी बीच में मानदगी आई, फिर तेजी के साथ ये शोले जवाना बन के आजादी की शमा रोशन हुई और दिल्ली के इलाकों के अंदर कॉन्फ्रेंस की जाती है, मीटिंग की जाती है, जिसमें मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना जाफर थानेसरी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाफिज सामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये अकाबिर उलमा मौजूद है। 1856 के अंदर ये मीटिंग हो रही है और साफ कर दिया कि अंग्रेज के मुकाबले पर हमें लड़ाई लड़नी है। किसी ने कहा कि हजरत जी अंग्रेज ताकत में है, फॉर्म में है और पोजीशन में है, उनके पास असलहा, उनके पास अफराज ज्यादा है, हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? हजरत नानोतवी बानी दारुल देवबंद खड़े होकर के कहते हैं कि और सुन ले, हमारी तादाद बदर के गाजियों से तो कम नहीं है। वो 313 थे जिन्होंने कायनात का पासा पलट दिया था। हम अल्लाह का नाम लेकर के खड़े हो जाए, अल्लाह की मदद हमारे साथ आएगी। फैसला हो गया कि जंग लड़ी जाएगी। चुनांचे 2 महाज बनाए गए, एक महाज अंबाला पर जिसकी क़यादत मौलवी जाफर थानेसरी रहमतुल्लाहि अलैह कर रहे हैं और दूसरा शामली के ऊपर जिसकी क़यादत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह कर रहे हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली वहां है उस महाज पर। इस महाज पर मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाफिज सामिन शहीद, मौलाना मजहर नानोतवी, मौलाना कासिम नानोतवी, ये बड़े बड़े अकाबिर हैं जो महाज जंग पर कमान संभाले हुए हैं। दोनों महाजों के ऊपर मुसल्ला जंग लड़ी गई मगर दबाव बन गया। फिर आखिर गिरफ्तारियां हुई और तारीख कहती है कि मैदान जंग में हजरत नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह के सर में गोली लगी। उसमें हजरत गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह तेजी से दौड़ के उनके पास आए। उन्होंने हाथ पर यूं हाथ रखा उनकी कनपटी के ऊपर। रब से इल्तिजा की मौलाए करीम, ये जवान मुल्क को चाहिए, अगर ये चला गया आज़ादी में कमजोरी पैदा हो जाएगी। मेरे परवरदिगार, इसे तू हमें अता कर दे। दुआ मांगी, दरूद शरीफ पढ़ी, दम किया। अल्लाह का करना ये हुआ कि अल्लाह ने उसी वक्त में शिफा अता फरमाई। ये है हमारे अकाबिर जिन्होंने जंग में गोलियां खाई है। आज कहने को तो कोई कुछ भी कह दे। अभी एक शायर थे, चंद दिन पहले की बात है, वो कहते न जाने उसमें क्या हुआ, उसको कहता इन मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। मैंने कहा इन मौलवियों ने तुम्हारा बेड़ा बचा लिया है। गरक तो उस वक्त हो चुका था जब अंग्रेज यहाँ काबिज हो गया था। अगर मौलवी न उठता तुम्हारा बेड़ा ही बाहर न आता। मौलवी की बरकत है कि तुम्हारा बेड़ा बच गया, मुल्क बच गया, हिंदुस्तान बच गया, बर्रे सगीर बच गया, वरना बेड़ा डूब चुका था, मुल्क गुलाम हो चुका था अगर मौलवी बाहर आए। और कौन सा ऐसा जमाना है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज 1400 साल तक जिस जमाने में इंकिलाब अगर बड़ा आया तो उसमें कोई आलिम आगे न आया हो। हर इंकिलाब के साथ कोई ना कोई मौलवी मौजूद होता है। कोई भी इंकिलाब देख लीजिए। अल्लाह हमारे अकाबिर को महफूज फरमाए रखे। और यूं ही नहीं फरमा दिया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इनके लिए। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया फजलुल आलिमी अलल आबिदी कफजली अदनाकुम। मेरे महबूब ने फरमाया एक आलिम की फजीलत तमाम इबादत करने वाले के ऊपर ऐसी है जैसी मेरी फजीलत तुम में से एक अदना दर्जे के आदमी पर। ये कौन कहता है जी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आलिम की फजीलत इबादत करने वाले पर ऐसी है जैसी तुम्हारे ऊपर मेरी फजीलत तुम में से अदना दर्जे के आदमी पर। दूसरी हदीस आका से पूछा 2 आदमियों के बारे में। आका एक इबादत गुजार है, एक आलिम है। इबादत गुजार आलिम नहीं है मगर इबादत बहुत जम के करता है। आका ने फरमाया सुनो मेरे प्यारे, फजलुल आलिमी अलल आबिदी कफजलिल कमर लैलतल बदर अला साइरिल कवाकिब। फरमाया आलिम की फजीलत आबिद इबादत
ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام آسمانی ستاروں کے اوپر. ستارے چمکتے تو ہیں مگر چمکاتے نہیں ہیں. عابد عبادت تو کرتا ہے لیکن خود کی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے، دوسروں کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور جس طرح سے ستاروں کو اپنی ذات کو چمکانے کا ملا لیکن دوسروں کو چمکا نہیں سکتے. کروڑوں ستارے دنیا کے اندھیرے کو دور نہیں کر سکتے، لیکن چاند نکل کے 14ویں کا چاند آسمان فلکیت کے اوپر آیا اور اس نے چاروں طرف نظر ڈالی. ستارے اس کے سامنے گم ہو گئے اور دنیا کے اندھیرے روشن ہو گئے. یہ ہے چاند. اس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم سے تشبیہ دی ہے. فرمایا عالم چاند کی طرح سے ہے، 14ویں کے چاند کی طرح، اور عبادت گزار صرف تاروں کی طرح سے ہے. جس طرح تمام تاروں پہ ایک چاند بھاری ہے، اسی طرح تمام عبادت گزاروں پہ ایک عالم بھاری ہے. اس لیے کہ عالم کے پاس علم ہے، وہ روشن کر دے گا سب کو، اور عبادت گزار کے پاس علم نہیں ہے، وہ خود تو ہے لیکن دوسروں کو روشن نہیں کر سکتا ہے. یہی بات ہے کہ جو کام یہ کر سکتے ہیں دوسروں سے نہیں ہو سکتا ہے. قوم کو الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی اگر اعتماد ہے کسی قوم کے اوپر تو وہ صرف علماء ہے. اگر اتفاق کرتی ہے قوم تو ان کے اقدام کے اوپر کرتی ہے. جتنا اتفاق دوسروں پہ نہیں ہو پاتا ہے اتنا اتفاق یہ تو اللہ کا فضل اس لیے کہ قرآن ان کے سینے میں ہوتا ہے. اگر حقیقت ان سے نہیں قرآن سے اتفاق ہے امت کو. اگر قرآن ان کے پاس نہ ہو کوئی اتفاق نہیں ہے. پھر تو یہ قرآن کا کرشمہ ہے، جس کے سینے میں یہ اتر جائے گا اسی سے لوگ اتفاق کریں گے. کیونکہ ہمارا عقیدہ تو قرآن سے جڑا ہوا ہے نا. اگر قرآن کاغذ پہ اتر گیا ہم کاغذ کو عزت دینا شروع کر دیتے ہیں. اگر قرآن انسان کے اندر اتر گیا ہم انسان کو عزت دیتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ قرآن اگر کاغذ پہ اتر گیا کاغذ عزت دار ہو گیا، قرآن انسان کے اندر اتر گیا انسان عزت دار ہو گیا. یہ تو قرآن کی کرشمہ سازی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ ہمیں جوڑے رکھے. تمہارا نقابل نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. میرے حضرت مولانا احمد مستقیم صاحب فرما رہے تھے مولانا جعفر طالسری گرفتار ہو گئے، وہ بھی ادھر گرفتار، ادھر بھی گرفتاریاں شروع ہو گئی. ادھر ایک واقعہ اور سنا تو فائدہ ہوگا. مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی چوٹ آئی، انگریز سے لڑتے ہوئے چوٹ آئی، بے ہوش ہو کے گر گئے، کچھ لوگ شہید ہو گئے. مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ہمارے ساتھیوں کو جس وقت میں چوٹیں آئی وہ شہید ہو رہے تھے تو میں بے ہوش تھا. میں نے دیکھا آسمانوں کی طرف سے حوریں جنت کی اپنے ہاتھوں میں شربت لے لے کر کے ان شہیدوں کو پلانے آ رہی ہیں. بڑا دھیان سے سننے کا ہے. مولانا جعفر تو مولانا مظہر نانوتوی نے کہا وہ حوریں ان ہونے والے شہیدوں کو پلانے آ رہی ہے. ایک حور میری طرف بھی گلاس لے کے بڑھی، میرے یوں منہ کے جیسے ہی لگایا، دوسرے نے ہاتھ مارا، کہا ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے. اس کا ایک قطرہ میرے یہاں ہونٹ پہ لگ گیا تھا. فرمایا آج تک اس کی مٹھاس نہیں گئی ہے، آج تک اس کی مٹھاس نہیں گئی. معلوم ہوا ہمارے بزرگوں کی جدوجہد اور جنگ اور جہاد اللہ کے یہاں مقبول تھا کہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہوئے ان کا استقبال کر رہی تھی. آپ کو دیکھا حال بیان کیا. میرے بھائی انہوں نے بڑے کام کیے ہیں، بڑے کام کیے ہیں. لمبا زمانہ گزر جانے کے بعد محنت نے اپنے ساتھ پھر لوگوں کو شریک کیا. ملک کے اندر چاروں طرف تبلیغ کی، چاروں طرف روشناس کرایا. کہا یہ صرف ہماری ہی ذمہ داری نہیں، جب تک ہمارے ساتھ دوسرے احباب اور برادران وطن نہیں لگیں گے ہم پورے طور پر کامیاب نہیں ہو پائیں گے. چنانچہ تحریک چلائی گئی. فارغ ہو کر کے لندن سے مہاتما گاندھی، موہن داس کرم چند جسے مہاتما علماء نے بنایا اور جمعیت کے خرچ کے اوپر ملک میں دورے کرائے. آج کہنے کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے، جتنے ہیرو بنائے گئے ہیں سب ہمارے اور آپ کے ذریعے بنائے گئے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے. اور جو یوں کہتا ہے ملک ہمارا اور ہم یہ اور یہ کر دیں، تاریخ اٹھائیے. اگر ان کے بڑے کہیں پر ایک رتی برابر بھی کوئی کارنامہ انجام دیتے نظر آ جائے نہیں
ہے جو کہ حق کڑوا ہوتا ہے. بہرحال ملک آزاد ہو گیا. مختصر لفظ یہ ہے کہ ملک آزاد ہو گیا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی میرے احباب حوالہ دے رہے تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خدا کی قسم معاہدہ کی جیل میں شیخ الہند نے جو فتویٰ دیا تھا، تحریک ریش میں رومال چلائی تھی، اپنوں کی غداری کی وجہ سے تحریک ریش میں رومال ناکام ہو گئی تھی، ورنہ عجیب و غریب تحریک تھی. اور شیخ الہند کو گرفتار حجاز مقدس سے کیا گیا. مولانا مدنی بھی ان کے ساتھ گرفتار ہو کر کے گئے. مولانا شیخ الہند دیوبند کے رہنے والے ہیں، محمود ان کا نام ہے، محمود حسن دیوبندی. اس قدر کٹر تھے انگریز کے مقابلے پہ کہ جب بڑھاپا آ گیا، کمر جھک گئی، انگریز سامنے سے آتا نظر آتا تو بتکلف یوں آ کر کے چلتے کھڑے ہو کر کے. لوگ پوچھتے حضرت جی آپ ان کو دیکھ کر کے اس طرح کیوں چلتے ہو؟ کہا میں یہ جتانا چاہتا ہوں کہ ظالم محمود تجھ سے کمزور نہیں ہوا ہے. میں اسے یہ جتانے کے لیے کہیں مجھے جھکنے سے کمزور نہ محسوس کر لے. انگریز کہتے تھے کہ محمود حسن کے دل میں ہماری طرف سے اتنی نفرت ہے کہ اگر ان کو جلا دیا جائے اور پھر رات کو سونگ کر کے دیکھا جائے تو انگریز کی دشمنی ان کی راکھ میں سے بھی نظر آئے. انہیں لجا دیا جاتا اور لوہے کی سلاخیں گرم کر کر کے ان کی کمر کے اوپر رکھ کر کے داغا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ او محمود ہمارے حق میں فتویٰ دے دے، ابھی تجھے چھوڑ دیا جائے گا، ابھی تجھے انعام دیا جائے گا، تو ہمارے خلاف فتویٰ مت دے، ہمارے موافقت میں فتویٰ دے. شیخ الہند میں فرماتے ہو انگریز سن لے، میری جان جا سکتی ہے لیکن فتویٰ نہیں بدلا جا سکتا ہے. میں تیرے خلاف آج بھی فتویٰ دے رہا ہوں، کل دیا تھا، آئندہ بھی دیتا رہوں گا. فتویٰ نہیں بدلا جا سکتا ہے، فتویٰ بدلتا ہو تو ایمان بدل جائے گا. یہ وہ اکابر ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی میں اس طرح سے رول ادا کیا ہے. مولانا حضرت مولانا حسین احمد مدنی بار بار جیلوں میں جا رہے ہیں، بار بار پیشی ہو رہی ہے. انگریز جج کی عدالت میں حاضری ہوئی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، وہاں خالد دین ہال کے اندر لاہور کے اندر حاضری ہو رہی ہے. انگریز پوچھتا ہے کیا تم نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا ہے؟ حضرت نے فرمایا فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ دیا تھا، فتویٰ دے رہا ہوں، فتویٰ دیتا رہوں گا. اور اس نے کہا، انگریز نے کہا جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا جانتا ہوں، تو مجھے سزائے موت سنائے گا. کفن بغل سے نکال کے سامنے رکھا اور کہا دیوبند سے جس وقت چلا تھا اپنے انجام کو سوچ کر کے چلا تھا کہ تو مجھے پھانسی کی سزا دلے دے گا تو تیرا گندا کفن حسین احمد کے اوپر نہ پڑنے پائے. اپنا کفن اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ساتھ لے کر کے چلا تھا. یہ ہمارے مقابر ہیں، انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. انہوں نے ملک کے لیے اپنا کچھ نہیں دیکھا. گھر کے افراد انتقال کر رہے ہیں، خط پہنچتا ہے 19 افراد اب تک آپ کے بعد جا چکے ہیں. فرمایا جائیں سو جائیں، واپس ہی نہیں کروں گا، آئندہ چل کے حوض کوثر پر ملاقات کروں گا. یہ ہمارے وہ اکابر تھے جنہوں نے اپنے خاندان کا قربان کر دیے تھے. حضرت بھاگ دوڑ کے زیادہ سے زیادہ کہتا ہے تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے لیا جاتا ہے آج کے دور میں، باقی کسی کا نام تو لیا نہیں جاتا ہے. یہ وہ اکابر تھے. مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی اس لیے کہ چونکہ وہ وزیر تعلیم رہ چکے ہیں، کانگریس کے صدر رہ چکے تھے، اس لیے مجبور ہے، ورنہ کام ان کا بھی تمام کر دیا جائے. مولانا آزاد کا قلم بہت آزاد تھا. جس وقت میں وہ جیل کے اندر بند ہیں، ان کا 8 سالہ بیٹا بیوی ملنے کے لیے پہنچے ہیں. رونے لگ گئے بیٹا، بیوی رونے لگ گئی. فرمایا نہ رونے کی ضرورت نہیں، کل حوض کوثر پہ مصطفیٰ کے سامنے ملاقات ہو جائے گی، رونے کی ضرورت نہیں ہے. جس وقت میں گھر میں انتقال ہوا بیوی کا، انگریز کا پروانہ پہنچا ابوالکلام، اگر تو چاہے بیوی کے جنازے میں شریک ہو سکتا ہے. فرمایا سن لے، تو میرے قلم اور میری زبان کو خریدنا چاہتا ہے، میں تیرا پروانہ رہائی جب تک کہ بیوی کے جنازے میں شریک ہو جاؤ ہرگز قبول نہیں کروں گا. ہمارے وہ اکابر ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کے سلے میں ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے، ورنہ کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. رام
مسئلہ رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ خان اور بڑے دیگر حضرات، انہوں نے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن ہم ڈنکے کی چوٹ یہ کہیں گے، کہتے رہیں گے اور کہنا چاہیے کہ ملک کی آزادی میں جو کردار مسلمان کا ہے، بالخصوص جو کردار علماء کا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ تاریخ ہمارے پاس محفوظ ہے اور ایک نمبر کی ہے۔ احساس کمپنی سے باہر نکلیے اور اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد کر کے اپنا وجود محسوس کیجیے۔ اللہ کا شکر ہے، ملک ہندوستان میں بڑی محنتیں ہیں، چپے چپے کے اوپر آپ کی محنتیں ہیں۔ ملک آزاد ہو گیا، آزادی کے بعد ابھی چلے گا کیسے؟ اب میں 5 منٹ میں آپ کو یہ داستان بتاؤں چلے گا کیسے۔ اس کے لیے کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر یہ باقاعدہ اور قانون داں آدمی تھا، اسے پارلیمنٹ میں جانے کا موقع نہیں مل رہا تھا، مسلمانوں نے اسے ووٹ دے کر کے MP بنایا، پارلیمنٹ میں پہنچا اور پھر قابلیت کی بنیاد پر قانون ساز کمیٹی کا صدر منتخب ہوا۔ تو مسلمانوں کے تو احسانات بہت دور تک ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اگر صرف اس احسان کو ڈاکٹر صاحب کی برادری یاد کر لے کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر سے مصافحہ کرنے کے بعد ہاتھ دھونا وہ تو مصافحہ نہیں کرتے تھے، لیکن اسے آگے بڑھا کر کے پارلیمنٹ تک پہنچانے والے صرف قوم مسلم ہیں۔ الیکشن لڑایا، آگے بڑھایا، خیر یہ ہوا، قانون تیار ہوا کہ بھائی ملک کیسا رہے، مذہبی ہو کہ آزاد ہونے کے بعد یہ جمہوری ہو۔ طے یہ پایا، ہمارے اکابر لکھ کر کے بیٹھ گئے، کہا نہیں، تقسیم میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، اسے تم جانو، تم نے دستخط کیے ہیں۔ ہم نے یہ کہا تھا قدم قدم پہ کہ ملک آئینی اعتبار سے جمہوری ہوگا، لہذا ملک کا آئین جمہوری ہوگا۔ بیٹھ گئے لے کر کے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی اور 2 سال 11 مہینے 18 دن تک قانونوں کے اوپر برابر بحثیں چلتی رہی، یہاں تک کہ طے پایا کہ ملک سیکولر ہوگا۔ چنانچہ 1950 کو 25 جنوری میں یہ مختصر سی میٹنگ لے کر کے دستخط ہو گئے متفق علیہ، اور 1950 26 جنوری ہی کو یہ ملک جمہوری قرار پایا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ملک آزاد ہوا 1947 15 اگست میں، اور یہ ملک جمہوری ہوا۔ جمہوری کا مطلب یہ ہے کہ ہر طبقے کو اپنے دستور کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق مذہبی امور پہ آزادی حاصل ہوگی، کوئی کسی کو روکے گا نہیں۔ آزاد ہندوستان میں ہر باشندہ آزاد رہے گا، مذہبی یا عبادت گاہوں کے اعتبار سے کوئی کسی کو نہیں روکے گا، مساوی اور برابر وہ روک دیے جائیں گے۔ ان بنیادوں پر ملک کو جمہوری قرار دیا گیا اور 1950 26 جنوری کو یہ جمہوری قانون نافذ کر دیا گیا۔ آج الحمدللہ ہم یہی جمہوری یوم جمہوریہ منا رہے ہیں، کیوں کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ایکتا میں ایکتا کا گل کھلایا گیا کہ 1000 طرح کی برادریاں، اور بقول مولانا سجاد نعمانی 6000 برادریاں ہندوستان میں رہتی ہیں۔ سن لینا ایک پوائنٹ، ہندو اور مسلم نہیں، بلکہ ہندو الگ، مسلم الگ، سکھ الگ، عیسائی الگ، پارسی الگ، آدیواسی الگ، فلا الگ، قبائلی الگ۔ ہندوستان میں 6000 برادریاں رہتی ہیں۔ بھائی پلان پورے ملک کو 2 برادریوں میں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہیں، 5999 برادریاں ایک نہیں ہو سکتی ہیں، 5999 کی رہیں گی۔ ہندو مسلم نہیں، بلکہ 6000 برادریوں کا ملک ہے۔ اسی لیے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان کو ہونے کا فخر حاصل ہے۔ آج ہم دنیا کو کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان ایک گلدستہ ہے جس میں ہر طرح کا پھول بسا ہوا ہے، مسلم بھی ہے، غیر ہندو بھی ہے، اور عیسائی بھی ہے، سکھ بھی ہے، سات بدھ بھی ہے، تمام طرح کے پھول ہندوستان میں کھلتے ہیں، اور ملک کا دستور اتنا شاندار ہے کہ سب اپنی عبادت گاہوں، مذہبی رسومات میں آزاد ہے، مساوی سب کو حقوق ہے، برتری کسی کو حاصل نہیں، کوئی ملکی زبان کوئی نہیں، اس طرح سے کہ اسی کو لازم سب کے لیے قرار دیا جائے۔ ہندی زبان
بھی اس طرح کے آئین کے اندر سہولتیں موجود ہیں. اب آئین تو آئین ہے, کوئی کچھ کہے اس کے کہنے سے آئین کو نہیں بدلا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم نے پیار و محبت پیدا کرے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح پیار و محبت سے رہے. چند سرفروں کی وجہ سے آپس میں کوئی اختلاف کی بھاونا نہ پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیار و محبت کا شریعہ عطا فرمائے. یہ چند باتیں جو اس وقت اس مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے, ان باتوں سے میرا مقصد یہ ہے کہ ہم یوم جمہوریہ اور یوم آزادی کو سمجھ سکیں اور ہم اسی پر قائم رہیں اور اپنے بڑوں کی تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھیں, بھولنے کی کوشش نہ کریں. اسکول کے بچے ہو یا مدرسے کے بچے ہو یا عوام ہو, سب کو اپنے بڑوں کی تاریخ یاد ہونی چاہیے. خوشی کی بات ہے کہ اس موقع پر 2 بچوں کی دستار بندی بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو آگے بڑھائے, پھلائے, پھولائے اور مدرسے کو ہمیشہ